کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر تبوک سے واپس آ رہے تھے تو تھوڑی دیر آرام فرمانے کے لیے ایک درخت کے نیچے سوئے ہوئے تھے کہ ایک کافر چوپ چاپ آیا اور آپ کی لٹکی ہوئی تلوار اٹھائی اور اس کو میان سے باہر نکالا اور سوئے ہوئے نبی کی گردن پر رکھ دی. شاہ رگ پر رکھی ہوئی تلوار: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد بتا تجھے کون بچائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت کا خوف نہیں کی، دنیاوی لالچ نہیں کیا، بلا خوف اللہ پر اعتماد و بھروسہ تو قلب استقامت رکھتے ہوئے علامہ اقبال نے کیا یہ خوب فرمایا: جو پکڑے خدا تو چھڑائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو پکڑے خدا تو چھڑائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو پکڑے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھڑا کوئی نہیں سکتا. معزز طالبات و دیگر سامعین و سامعات، معلمین و معلمات، میرے دینی ملی بھائیوں، جب ہم قلت اسلامیہ کے پاس بانوں سوچنے کا مقام ہے کہ سمیہ ایک بوڑھی عورت ہے، جوان بیٹے کی ماں ہے، بیٹا سامنے کھڑا ہے. مکہ ابو جہل سمیہ کو ننگی کر دی جاتی ہے، سور کو بھی ننگا کر دیا جاتا ہے، صرف اتنا ہی نہیں بلکہ محرم بیٹے کو بھی ننگا کر دیا جاتا ہے. تینوں کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جاتے ہیں اور تپتے ہوئے ریگزار پر لیٹا دیا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے پلٹ آؤ سمیہ پلٹ آؤ. تب سمیہ کہی تھی: اے ابو جہل مشرکینوں کا سردار، کان کھول کر سن لو، اگر یہ عذاب جہنم کی عذاب سے بچا لے تو سودا مہنگا نہیں، پھر کس بات پر پلٹ آئے؟ کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، اے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. محترم حضرات، سمیہ کی دو ٹانگوں میں رسی باندھ دے گی اور اونٹوں کے کوہانوں کے ساتھ باندھ دیا گیا، ایک رخ مشرق کی طرف ایک رخ مغرب کی طرف. ابو جاہل نے نیزہ اٹھایا اور سمیہ سے کہا: سمیہ جانتی ہو تیرا کیا انجام ہونے والا ہے؟ سمیہ نے کہا: اے ابو جہل میرے انجام کے بارے مت فکر کرو، اس کے بدلے قیامت کے دن تیرا کیا انجام ہونے والا ہے، اس انجام کو پوچھو جو کبھی ختم نہ ہونے والا ہے. کہا: پلٹ آؤ. کہی: نہیں، جس جنت کو میں دیکھ رہی ہوں اگر تو دیکھتا تو نہ جانے تیرا کیا حشر ہوتا. معزز طالبات، سامعین و سامعات، استقامت کیا ہے؟ استقامت تو وہ ہے کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پہ لٹکایا گیا، پھر بھی اللہ کا دین پر قائم رہا. اس حضرت بلال جیسے مقدس صحابی کو رسیوں میں باندھ کر گرم گرم پتھروں میں لیٹا کر سینے پر بھاری سے بھاری پتھر رکھ دی گئی. دنیا کی محبت، مال و دولت کی لالچ، نہ بیوی بال بچے کی محبت اس کو راہ خدا سے ہٹا سکا. چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ. وقال اللہ، سورۃ الشورى آیت نمبر 15. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِيمُ. کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر جمے رہو. بآخر میں اس شعر کے ساتھ اسٹیج چھوڑنا چاہتا ہوں کہ قلب میں سوج نہیں، دل میں احساس نہیں، کہ قلب میں سوج نہیں، دل میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو استقامت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ.